السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بڑا یو ٹرن تیار پڑا ہوا ہے اور عنقریب عمران خان صاحب یہ والا یو ٹرن بھی لے لیں گے اور 2014 کی تاریخ دہرا دیں گے۔ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں گے عمران خان صاحب۔ اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ اشارے سیاسی میدان سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور کچھ اشارے عدالتوں کے اندر سے آ رہے ہیں، اور عدالت کے احکامات کے کندھے پر بندوق رکھ کر عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں واپسی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو نظر آ گیا ہوا ہے کہ اب وہ ٹارگٹ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں اچیو ہوگا، وہ ٹرین وہ بس مس ہو چکی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر قومی اسمبلی میں واپس نہیں جائیں گے تو پھر حالات اور زیادہ پتلے ہو جائیں گے، صورتحال اور زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی، کیونکہ خان صاحب نے جتنی لوز زبان کی، جتنی لوز ٹاک کی، وہ ان کو مسلسل خطرے میں ڈال رہی ہے۔ تو اب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، دو اہم ڈیولپمنٹس اسلام آباد میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایک ڈیولپمنٹ تو ہے کہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جی آپ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات یہ جو ہونے جا رہے ہیں 8 حلقوں میں، تحریک انصاف کے ارکان کے استعفوں سے خالی ہونے والے جو 8 حلقے تھے ان پر ہونے والے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے درخواست دائر کر لی ہے۔ عدالت میں آگے پی ٹی آئی اور خود آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے جب پاکستان سیلاب میں ڈوب رہا تھا اور اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پہلے بلدیاتی انتخابات کراچی اور حیدرآباد کے ملتوی کیے اور اس کے بعد ضمنی انتخابات جو ہونے جا رہے تھے وہ ملتوی کر دیے، تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا بھاگ گئے، دوڑ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایک شور سا مچایا، ایک پروپیگنڈا جو ہے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے کریٹ کر دیا تھا۔ اب یہ ہے صورتحال کہ پی ٹی آئی خود عدالت چلی گئی ہے کہ جی انتخابات ملتوی کر دیے جائیں یا منسوخ کر دیے جائیں۔ یہ معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک کیا کہتے ہیں گلے کی ہڈی بن گیا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب نہ اگل پا رہے ہیں نہ نگل پا رہے ہیں، تو اس میں ڈھونڈ رہے ہیں کوئی جس کو کیا کہتے ہیں کوئی ایسا راستہ جو ان کو محفوظ راستہ مل جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ ضمنی انتخابات ہو جاتے ہیں 8 حلقوں کے تو ان میں عمران خان صاحب میجورٹی حلقوں سے جیت جائیں گے، کیونکہ خود کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدھا حلقہ حکومتی کینڈیڈیٹ جیت جائیں، مگر سوال یہ ہے کہ وہ انتخابی حلقے جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاپولرٹی، اوکے جی پاپولرٹی، عمران خان صاحب اس وقت بہت اونچائی پر ہیں پاپولرٹی کی، جلسے کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، روزانہ جلسے کر رہے ہیں، بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ 150 دنوں میں 80 جلسے عمران خان صاحب نے کیے، 150 دنوں میں 80 جلسے۔ ان جلسوں کا اگر فائنینشلی حساب کتاب لگایا جائے، جو کہ میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ جلسے عمران خان صاحب کا کاروبار ہے، اگر ان کا حساب لگایا جائے چھوڑ کر بالکل جو معمولی خرچہ بھی ہو نا ایک جلسے پر، تو 2 کروڑ سے زیادہ لگتا ہے۔ تو اب اتنے جلسے جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں، تو اب سوچیں یہ جو 1.5-2 ارب روپے یہ کہاں سے آئے، پیسہ کہاں سے آیا، اور پھر ظاہر اس کا حساب کتاب تو کبھی نہ کبھی تو دینا ہوگا کہ بھئی یہ کون فنڈ کر رہا ہے۔ اتنے بڑے جلسے جو ہو رہے ہیں روزانہ، تحریکیں چلتی ہیں سیاسی تحریکیں، لیکن ان تحریکوں کے اوپر جو پیسہ لگتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی، جب پوچھا جاتا ہے ممنوعہ فنڈنگ کا ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو میں نے ٹیلی تھون کی ہے سیلاب زدگان کے لیے، تو الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ جی یہ میں پھر اپنا فورن فنڈنگ کرنے جا رہا ہوں، آپ اگر دیکھ لیں کہ مجھے کون فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک افسانہ سا بنا ہوا ہے، ابھی تک 14 ارب روپے خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں 3 ٹیلی تھونس میں۔ اب ان 14 ارب روپیوں کا خرچ اخراجات وہ آئے کہ اپنا کن سورسز سے کہاں آئے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے اکاؤنٹس دیے ہوئے تھے، تو ان اکاؤنٹس میں اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی نا کہ وہ کتنے پیسے آئے 14 ارب روپے میں سے، اور پھر وہاں سے خرچ کیسے ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا سوال ہے کہاں ہو رہے ہیں؟ ابھی تک تو کہیں 1 ٹکا کہیں خرچ نہیں ہوا۔ کہا گیا کہ جو ثانیہ نشتر احساس پروگرام کی سابق سربراہ جو ہیں ان کو کہ جی وہ خرچہ کریں گی، ان میں سے 1 ارب روپیہ کہا گیا تھا کہ سندھ کے لوگوں پر خرچ کیا جائے گا کیونکہ سندھ سب سے زیادہ ڈوبا ہوا ہے، تو باقی 13 ارب روپے کہاں جائیں گے؟ تو بہرحال تو ایک تو یہ والا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ اب 14 ارب کہہ دیے تو پہلے تو 14 ارب ثابت کریں کہ 14 ارب آپ کے پاس آئے ہیں۔ دوسرا پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ 14 ارب جن لوگوں نے بھیجے وہ کن سورسز سے کس طرح وہ بھیجے۔ چلے باہر سے لوگ زیادہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے۔ پھر سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ 14 ارب روپے کا آڈٹ کیسے خرچ ہو رہے ہیں،
کن 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 سورسز کے ذریعے، کن آرگنائزیشنز کے ذریعے خرچ ہو رہے ہیں، کہاں خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ سارا اب آگے چل کر حساب آئے گا. لیکن ابھی جو میں نے دیکھا تھا پی ٹی آئی کے ہی آفیشیل اکاؤنٹ پر کہ 80 جلسے جو کیے عمران خان صاحب نے، ان 80 جلسوں کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، فنڈز کہاں سے آئے، اور وہ ظاہر ہے ان کا حساب کتاب تو دینا ہوتا ہے بھائی. تو بہرحال ایک تو یہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. اصل جو مدعا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاپولرٹی کے تو بہت اوپر ہیں، معیار پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اتنے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں. تو جب اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں، پاپولرٹی ان کے اوپر بھی ہے، تو یہ 8 حلقے جیت بھی جاتے ہیں. تو جیت جانے کے بعد ایک بار پھر کہا جائے گا کہ واہ جی واہ، کپتان پاپولر ہیں، کپتان نے 13 جماعتوں کو ہرا دیا. بالکل ہم بھی مانیں گے ہرا دیا. اس کے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے یہ ہوگا کہ 8 حلقے جیتنے سے آرمی چیف کا تقرر نہیں رک سکتا. 8 حلقے جیتنے سے یہ حکومت نہیں جا سکتی، نہیں جائے گی نا. 8 حلقے جیتنے کے بعد ریزائن آ جائے گا. عمران خان صاحب نے 8 حلقوں میں سے ایک حلقے پر انتخابات اپنا حلف لینا ہوگا اور باقی خالی کرنے ہوں گے. تو پھر 7 حلقوں پر انتخابات ہوں گے، پھر 7 حلقوں پر لڑیں گے. سوال جو بنیادی ہے، جو ٹارگٹ عمران خان صاحب کا، تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا. تو پھر کیا کیا جائے، یہ سوال ہے. سیناریو ہے نا. ایک سیناریو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت کو چت کر دینا ہے. اچھا جی، چت کر دیا. انتخابی مطلب کراچی سے بھی جیت گئے، 4 سے بھی جیت گئے، پشاور سے بھی جیت گئے، فیصل آباد والا حلقہ بھی جیت گئے، شیخو پورہ والا حلقہ بھی جیت گئے، یہ ننکانہ صاحب والا حلقہ بھی جیت گئے. کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں سے عمران خان صاحب ہارے ہوں. سارے جیت جائیں گے، سب حلقے جیت جائیں گے. کیا 8 حلقوں سے انتخابات جیت کر عمران خان صاحب کے جو اصل ٹارگٹس ہیں وہ لے سکیں گے؟ تو جواب ہے نہیں. تو پھر کیا ہونا ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ انتخابات 2023 تک جائیں گے، دیوار پر لکھا ہوا ہے، دیوار پر. اور یہ عمران خان صاحب کو بھی پڑھنے میں آ رہا ہے، دیوار پر لکھا ہوا کہ انتخابات 2023 سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرائے، تھک ہار کر تو کرا لے. عمران خان صاحب کے پریشر میں انتخابات نہیں ہونے جا رہے. یہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. اور دیوار پر لکھی ہوئی باتوں کی آواز جو ہے وہ اب عدلیہ کے اندر سے بھی آنا شروع ہو گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کی جماعت نے ایک پٹیشن دائر کی تھی. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے. پٹیشن یہ تھی کہ جی ہمارے 123 ارکان نے ریزائن کیے قومی اسمبلی سے. وہ جو 11 اپریل کو ریزائن کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، اور وہ ریزائن بھی بڑے ہی مشکوک ریزائن تھے، کیونکہ اس وقت بھی میرے 11 اپریل کے اپنا ولاگس پڑے ہوئے ہیں. 12 اپریل 13 اپریل آپ اگر جا کر دیکھ لیں گے تو اس وقت بھی، اور 10 اپریل کے بھی، کہ جب عمران خان صاحب نے جو تھا تحریک عدم اعتماد میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا، تو اس کے بعد اگلے دن عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا. اس اجلاس میں خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا، خود عمران خان صاحب نے، کہ ہم نے قومی اسمبلی سے ریزائن کرنا ہے. تو اس پر اس وقت میں نے خبر دی تھی کہ 99% جو کور کمیٹی کے لوگ تھے انہوں نے مخالفت کی ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم ایک واضح اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کے اور ہمارے نمبر میں صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے. تو اتنے فرق سے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو حکومت کو تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں قومی اسمبلی میں، تو ہمیں کیوں؟ اور قومی سینٹ میں بھی ہماری ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، تو ہم تو حکومت کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے، تو ہم کیوں ریزائن کریں؟ یہ خان صاحب. لیکن خان صاحب نے کہا نہیں، میں ریزائن کروں گا. کپتان کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کیسے سیاست ہوتی ہے، تو کپتان نے کہا ریزائن. معاملہ وہاں فیصلہ نہیں ہوا تھا. پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بطور پرائم منسٹر، کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا ان کو نامزد بھی کر دیا گیا تھا، کاغذات بھی جمع ہو گئے تھے. پھر عمران خان صاحب نے 11 اپریل کو، آپ کو یاد ہوگا کہ 11 اپریل کو اپنا وہاں پر قومی اسمبلی میں کمیٹی روم میں، اپوزیشن کی کمیٹی جو کمیٹی روم ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہاں پر انہوں نے اجلاس کیا اپنے پارلیمانی پارٹی کا. وہاں پر عمران خان صاحب نے کو کہا 95% ایم این ایز نے 95% کہ جی ریزائن ہمیں نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب نے کہا نہیں جی، ریزائن کے بغیر میں اکیلا ہوں گا تو بھی ریزائن کروں گا، اگر میرے ساتھ کوئی نہیں چلے گا میں اکیلا ریزائن کروں گا. پھر عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کیا. پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ جو استعفے لکھ کر لائے تھے عمران خان صاحب کمپوزڈ، ان پر نیچے سب سے دستخط لے لیے. اور پھر دستخط لینے کے بعد پھر جب اجلاس شروع ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب نے جا کر اندر کہا کہ جی ہم استعفے دے رہے ہیں، میں اپنا جو ہے وہ کینڈیڈیچر بھی واپس لیتا ہوں، میں دستبردار ہوتا ہوں وزیر اعظم کے الیکشن سے، اور جو ہے وہ یہ ہم استعفیٰ جمع کروا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم سب استعفے دیتے ہیں، یہ کہا تو سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور پھر قاسم سوری صاحب بھی بعد میں استعفیٰ دے کر چلے گئے. تو وہ استعفے تھے سائیکلو ٹائپ، کمپوزڈ. تو کمپوزڈ استعفے قابل قبول نہیں ہوتے. تو بہرحال تو معاملہ یہ ہوا
کہ قاسم سوری صاحب نے کہا کہ جی میں نے سارے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے کہ ان تمام حلقوں کو جو ہے وہ وہاں پر ایم این ایز کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس کوئی آیا نہیں. آگے ان کے بعد آگے اپنے راجہ پرویز اشرف صاحب، راجہ صاحب نے کہا کہ جی پروسیجر اڈاپٹ نہیں ہوا لیگل، لہٰذا انہوں نے نوٹسز بھیجے سب کو کہ جی آئیں پی ٹی آئی کے ارکان کو کہ آ کر اپنے فرداً تصدیق کریں، کیونکہ سائیکلو ٹائپ استعفے ہیں اور یہ آپ اب آ کر تصدیق کریں کہ آپ کے اپنے دستخط ہیں، آپ نے اپنا استعفیٰ بغیر کسی پریشر میں دیا ہے، بقائے میں ہوش و حواس یہ استعفیٰ دیا ہے یا آپ سے زبردستی لیا گیا. نہیں گئے. انہوں نے 11 حلقوں پر انتخابات کرنے کا اعلان کر دیا. 11 حلقے انہوں نے اپنا اسپیکر صاحب نے 11 حلقوں پر استعفے منظور کر کے 2 مخصوص تھی اور 9 جو ہے جنرل نشستیں تھیں وہ بھیج دیے تھے الیکشن کمیشن کو کہ جی یہاں پر ان کو ڈی سیٹ کر کے یہاں پر نئے انتخابات کروائے جائیں. وہ کر دیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں ان 9 حلقوں پر خود انتخابات لڑوں گا. سیلاب آ گیا. سیلاب کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے وہ جو پچھلی تاریخ تھی الیکشن کی وہ انہوں نے ملتوی کر دیا. الیکشن کمیشن کی تاریخ ملتوی کرنے کی دیر تھی. کراچی والے شکور شاہ صاحب چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے کہا کہ جی میں نے استعفیٰ نہیں دیا، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، میرے ساتھ مکاری ہوئی ہے، میرے ساتھ چالاکی ہوئی ہے، میرے ساتھ ڈرامے بازی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے مجھے دھوکہ دیا. انہوں نے کہا جی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ جی میرے اپنے دستخط سے اپنی تحریر جو ہوتی ہے اپنی استعفیٰ اپنے ہاتھ سے لکھ کر نہیں دیا. مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ جی اپنے قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے استعفیٰ ہے وہ ادھر جائے گا نہیں، تو میں نے تو استعفیٰ دیا نہیں، تو میرا استعفیٰ جو ہے وہ نامنظور کیا جائے. تو نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ان کے استعفے کی منظوری کا. بعد میں آپ کو پتہ ہوگا یہ بھی خبر آئی کہ جی باقی جو 8 حلقے ہیں ان پر بھی نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا اور اب انتخابات تو نہیں ہوں گے. بہرحال بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو صرف 1 کی حد تک یہ معاملہ رکھا تھا، باقی 8 والے معاملات کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ ہے تو اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پاس معاملہ آیا ہی نہیں ہے. تو پھر بہرحال انتخابات جو ہے 16 اکتوبر کو طے پائے. اب تحریک انصاف نے اسمبلی اسپیکر کی جانب سے منظور کردہ استعفے چیلنج کر لیے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم نے 123 استعفے دیے ہیں، ہمارے 123 استعفے منظور کیے جائیں، یہ مرحلہ وار استعفے منظور کرنے کے احکامات جو ہیں کالعدم قرار دیے جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ اسپیکر کا کام ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، اگر آپ کو بلایا جائے آپ تصدیق کروائیں تو جا کر کروائیں. باقی یہ ہے کہ جی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 123 استعفے منظور کریں. معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں 15 ستمبر کو. تب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا ان کو پی ٹی آئی، پہلے تو اعتراض ہوا تھا، بہرحال دوبارہ درخواست گئی تو انہوں نے تب بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ قومی اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے. ہاں پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو کہا تھا جب یہ نیب کا ترمیم جو ہے جو نیب قوانین میں جو ترمیم تھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب چیلنج جب انہوں نے کیا تھا تو اس کی سماعت کے دوران بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ قانون ہے، قانونی معاملہ ہے، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز ہیں، اس کو ہم کیسے سن سکتے ہیں، اور آپ کے پاس تو فورم موجود ہے، آپ کیوں نہیں قومی اسمبلی میں جا کر اپنا کردار ادا کرتے. تو بہرحال ایک وہ تب بھی ان کو راستہ دکھایا گیا تھا کہ قومی اسمبلی میں جائیں، اور بجا طور پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جائیں نا، جہاں آپ نے لوگوں سے ووٹ لیا جا کر ان کا اپنا فرض ادا کریں اپنا. تو بہرحال آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں کافی سماعت ہوئی ہے اور اس میں بڑے دلچسپ ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، دلچسپ اور انتہائی امپورٹنٹ، دلچسپ سے زیادہ امپورٹنٹ ریمارکس آئے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو بہت مناسب فیصلہ ہے، اس میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے تو بڑا سارا کچھ دیکھ بھال کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسپیکر کا فیصلہ ہے تو اسپیکر کا فیصلہ تو ہمارے پاس آپ چیلنج نہیں کر سکتے، ایک چیز. دوسری بات یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب اگر وہ کوئی بڑا ایڈونچر کریں گے تو سسٹم جو ہے نا وہ آٹو پر وہ سسٹم متحرک ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو بڑا ایڈونچر کرنے نہیں دے گا کیونکہ اس وقت ملک ایمرجنسی کی کیفیت میں ہے، ملک اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. اقوام متحدہ میں ہر لیڈر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پر کونوں میں کھدروں میں جو جہاں ملتا ہے جا کر بتاتا ہے کہ یار ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، آپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑے ہوئے، آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب جب توہین عدالت کی سماعت بھگت کر جا رہے تھے تو ان سے سوال ہوا تھا کہ جی یہ آپ لانگ مارچ کریں گے، ملک تو سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے تو آپ لانگ مارچ کریں گے، آپ حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کا جواب بڑا ہی مزے کا خیز تھا. کہتے ہیں کہ جی وہ چیئرمین جو جس پارٹی کے ہیں بلاول بھٹو، ان کا صوبہ ڈوبا ہوا ہے، وہ باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ امریکہ میں کیوں بیٹھے ہوئے، اقوام متحدہ میں کیوں بیٹھے ہوئے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے وہ اقوام متحدہ میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ یار عمران خان صاحب کو سفارت کاری کا بھی نہیں پتہ کہ جب آپ کے ہاں آفات آتی ہیں اور تباہیاں آتی ہیں تو آپ دنیا کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ کو دنیا سے رابطہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ سادہ سی ایک کہاوت ہے کہ یار بغیر مانگے بچے کو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی۔ تو ہم یہاں پر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، جلسے کرتے ہیں، جلسے کھیل رہے ہوتے، اور ہم عمران خان کے جواب میں جلسے کر رہے ہوتے، یعنی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے جواب میں جلسے کر رہی ہوتی، اور پھر ڈوبنے والے لوگ ڈوبے ہوتے۔ مطلب بلاول بھٹو کا صوبہ۔ یار کوئی ایک ہوتا ہے نا بندہ جو سنجیدہ، ایک جو کیا ہوتا ہے دماغ، سوچ سمجھنے والا دماغ جو ہوتا ہے، عمران خان صاحب کی یہ والی باتیں سن کے بندہ چکرا جاتا ہے کہ یار عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم رہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور وہ کہہ کے آ رہے ہیں بلاول بھٹو کا صوبہ۔ بھائی بلاول بھٹو کا صوبہ، بلاول بھٹو کا تعلق بے شک سندھ سے ہے، لیکن اگر آپ سابق وزیر اعظم ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 14 ارب روپے اکٹھے بھی کر لیے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی بہتر لوگوں کے دکھ درد کو نہیں سمجھتا، تو پھر یہ والا لب و لہجہ کیا ہے؟ تو بہرحال تو کہانی یہ ہے کہ جی چیف جسٹس نے کہا کہ جی وہ جو میں گزارش کر رہا تھا نا کہ سسٹم عمران خان صاحب کو اب ہلنے نہیں دے گا، کوئی بڑا ایڈونچر کرنے نہیں دے گا۔ اس کا عکس جو ہے وہ، یا اس کا ایک نظر آ رہا ہے وہاں سے سپریم کورٹ کی آج کی ہیئرنگ سے، اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا پی ٹی آئی والوں کو کہ جی ایک بار پھر جا کر پی ٹی آئی کے وکیل کو کہ جی 123 اس حلقوں میں آپ کو پتہ ہے انتخابات ہوں گے تو کتنا بڑا خرچہ آئے گا، کروڑوں لوگ اس وقت سیلاب میں متاثر ہیں، بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، اسلام آباد چیف جسٹس سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں، جن کے لیے ایک تاثر ہے کہ جن کے لیے تاثر ہے، میں معذرت کے ساتھ ایڈوانس میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، عدالت کے ساتھ معذرت کے ساتھ، جن کے لیے عمران خان کے مخالفین یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کا لانگ مارچ، اس لانگ مارچ کے اوپر توہین عدالت کی درخواست گئی تھی، تب بھی یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالتی حکم کا پتہ نہ ہو کہ آپ نے کہاں تک لانگ مارچ روکنا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو وہ والے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اول تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کا فیصلہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں تو کوئی جھول ہے نہیں، تو اور ہم قومی اسمبلی کے اسپیکر کے فیصلے کی طرف تو ہم جا نہیں سکتے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ مانگ رہے ہیں 123 حلقوں پر انتخابات، تو 123 حلقوں پر انتخابات اس وقت تو نہیں ہو سکتے، ملک ڈوبا ہوا ہے، آپ جائیں قومی اسمبلی میں جا کر اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ان کو کھلا کہہ دیا گیا۔ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ جی یہ جو اپنا سسٹم ہے وہ عمران خان صاحب کو ہلنے نہیں دے گا، تو یہ سسٹم کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا کہ ملک ڈوبا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کیا اگلے 6 مہینے تک، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں اگلے 6 مہینے تک زمینوں سے پانی نہیں نکل سکتا، فصلیں نہیں ہوں گی، آپ انتخابات کہاں کروائیں گے؟ آسمان پر۔ کچھ ایک بندہ کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کا کہ جی وہ جو انتخابات ہیں نا وہ سندھ کے علاوہ باقی 4 صوبوں میں، 3 صوبوں میں کروا دیے جائیں۔ تو بھائی قومی اسمبلی کے حلقے تو سندھ سے ہیں نا، تو وہاں انتخابات کیسے ہوں گے؟ صوبائی حکومت تو بے شک یہی رہے، تو وہاں قومی اسمبلی کے انتخابات سندھ والے پنجاب میں کروائیں گے کیسے؟ تو سسٹم کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ آوازیں عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں واپس لے جائیں گی۔ اس کے اوپر میں اس کا ایک اور کہ عمران خان صاحب اب قومی اسمبلی میں واپسی کی تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ جو متفرق درخواست دائر کر دی ہے 8 حلقوں پر، کہہ رہے ہیں جی 8 حلقوں پر انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ اب وہ ملتوی نہیں ہوں گے، ظاہر ہے، وہ اب درخواست عمران خان صاحب کی چلی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس درخواست پی ٹی آئی کی اس کا کیا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جو قومی اسمبلی میں واپس جانے یا نہ جانے، یعنی استعفے واپس لینے اور نہ لینے پر پی ٹی آئی کے اندر اختلاف رائے، یعنی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ چاہتے ہیں یا ایک میجورٹی چاہتی ہے کہ قومی اسمبلی میں واپس جایا جائے۔ یہ جو فیصل جاوید خان صاحب جو عمران خان صاحب کی آنکھ ناک کان سارا کچھ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہیے، یہ مشورہ مناسب ہے۔ تو جو حالات، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو واپس جانا پڑے گا قومی اسمبلی میں، کیونکہ خان صاحب کا ٹارگٹ تھا کہ اس حکومت کو گرا کر اپنی مرضی کا آرمی چیف آ کر نومبر میں لگائیں، تو اب اگر حکومت گرے گی بھی تو وہ ٹارگٹ تو اچیو کر نہیں سکیں گے، لہذا راستہ ایک ہی ہے قومی اسمبلی میں واپسی کا، تو اس طرف پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔